وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ بولے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، آپ نے فرمایا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ پتھر کے بت سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یا یہ پتھر کے بے جان بت تمہیں نفع دیتے ہیں؟ او یضرون، یا نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ایسی بات تو نہیں ہے، یہ پتھر کے بت نہ سنتے ہیں، نہ ہی نفع دیں نہ ہی نقصان دیں، پھر کیوں پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. قالوا بل وجدنا آباءنا، وہ بولے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پوجتے ہوئے دیکھا. کذالک یفعلون، وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، آپ نے فرمایا کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ تم کسے پوجتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کسے پوجتے ہیں؟ تو یہ جنہیں بھی پوجتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک یہ سارے بت میرے دشمن ہیں، مجھے ان سے بغض ہے. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ہاں میری محبتیں تو رب العالمین سے ہیں. الذی خلقنی، وہی رب جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین، وہی مجھے اپنے قرب کا راستہ عطا فرمائے گا. والذی هو یطعمنی، وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے. ویسقین، اور وہی مجھے پانی پلاتا ہے. حقیقی طور پر کھلانے اور پلانے والا تو اللہ ہے، لیکن جس طرح اب کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، کہ اس طرح دعا کرو میزبان کے لیے جس نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. یعنی مہمان دعا کرے میزبان کے لیے کہ اس میزبان نے مجھے کھلایا، اے اللہ تو اسے کھلا، اس میزبان نے مجھے پلایا تو اسے پلا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے. تو حدیث میں اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر کھلانے اور پلانے والا اللہ ہے، اور جو کھلاتا پلاتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کھلاتا پلاتا ہے. جب عام میزبان نعمتیں کھلاتا اور پلاتا ہے تو سب سے بڑھ کر تو مہربانی کرنے والے مخلوق میں ہمارے آقا ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہمارے آقا کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے مسجد نبوی شریف میں رمضان المبارک کی راتیں تھیں، مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھے تھے تو وہاں لوگ باتیں کر رہے تھے. تو ایک شخص نے یہ کہا کہ بھئی یہاں تو بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے مگر یہاں کہاں بریانی. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شخص عقیدے کے لحاظ سے تھوڑا گڑبڑ تھا، عقیدے کے لحاظ سے وہ گڑبڑ تھا، یعنی کنفیوز تھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے بات کہی ہے، میری نیت یہ تھی کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور مجھے میرے آقا پر بڑا یقین ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہاں تم رسول اللہ کے مہمان ہو
جو دل میں خواہش کرو گے اگر یقین پختہ ہوگا تو رسول اللہ کھلائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں عرض کرتا ہوں، اور کہا میں نے اس کے سامنے اس طرح دل میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اسے یہ بات دکھا دیجئے، کیونکہ در حقیقت مدینہ منورہ میں جو جائے وہ رسول اللہ کا مہمان خاص ہے، یوں تو سبھی حضور کے صدقے میں ہی کھاتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دل میں ابھی نیت کی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آیا اور اس نے جتنے لوگ تھے اتنی تعداد کے مطابق اس نے وہ بریانی کے ڈبے سب کے سامنے رکھے۔ بات تو بظاہر چھوٹی سی ہے مگر جس پر کرم ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ دیکھ کر اسے ہدایت مل گئی اور کہنے لگا مجھے یقین آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ سارے فضائل اور برکتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے۔ آج دنیا کے لوگ ہمیں کیا کھلائیں گے اور کیا پلائیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی بھی پلایا ہے، ایک لقمہ بھی کھلایا ہے تو دعا کرو اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ اس نے مجھے کھلایا ہے تو تو اسے بھی کھلا، اس نے مجھے پلایا ہے تو تو اسے بھی پلا۔ تو یہ دنیا کے معمولی لوگ کھلا پلا سکتے ہیں، تو ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے تھے، تو وہاں ہے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے اذن سے اللہ والے شفا بھی دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی رب ہے جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہی ہے رب جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ رب هب لي حکما، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے اپنا خاص قرب عطا فرما۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میرا اچھا ذکر باقی رکھ۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر کہ جو جنت نعیم کے وارث ہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، یعنی میرے چچا کو بخش دے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ ہے۔ یہ دعا آپ نے اس وقت کی کہ جب آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا، پھر آپ نے اس کے بعد اپنے مشرک چچا کے لیے پھر دعائے مغفرت نہ فرمائی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ قیامت کا دن کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہو، وہ دل لے کر حاضر ہو جو گناہوں سے پاک ہو، ایمان کے ساتھ سلامتی ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان گمراہوں سے، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
جن کی تم اللہ کے مقابلے میں پوجا کرتے تھے وہ جھوٹے خدا کہاں ہیں؟ هل ینصرونکم، کیا وہ جھوٹے خدا تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا وہ ہم سے بدلہ لے سکیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو جہنم میں وہ اور سب گمراہ اوندھے ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا پورا لشکر جہنم میں الٹے منہ پھینک دیا جائے گا۔ قالوا، وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم رب العالمین کے برابر ان جھوٹے خداؤں کو ٹھہرا رہے تھے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں مجرموں نے بہکا دیا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آپ سفارشی نہیں۔ مومنوں کے تو کئی سفارشی ہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، مومنوں کو تو دوست بھی کام آ رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی گہرا دوست کسی کام کا نہیں۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں دوبارہ واپسی نصیب ہو، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ضرور ہم مومن ہو جائیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ان اللہ والوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام برائیاں دور فرمائے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔